मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है बच्चे की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार। तो मुझे पिछले महीने में मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं जिनमें ख़ास तौर पर ये दरख्वास्तें मुझे रिसीव हुई हैं कि आप हमारी फैमिली के लिए प्रेयर करें और हमारे बच्चों के लिए प्रेयर की जाए। तो आज मैं फैमिली के हवाले से ही आपके साथ बाइबल मुक़द्दस में से एक थॉट शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद है कि आप जान पाएंगे कि फ़ैमिली कितनी ज़रूरी होती है और फैमिली में बच्चों की तालीम और तरबियत किस कदर ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। hala sadi yala आज मैं आपके साथ दो फैमिलीज़ का ज़िक्र करूँगी और उम्मीद है कि हम बाइबल मुक़द्दस में से जब इन फैमिलीज़ के बारे में एक ही वाक़ये में हम पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि बच्चों की तालीम और तरबियत किस तौर से की जाए। तो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से तलावत करते हैं पहला सैमुअल उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। पर सैमुअल जो लड़का था कतान का अफूद पहने हुए खुदावन के हजूर खिदमत करता था और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुबा बनाकर साल ब साल लाती जब वो अपने खावन के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और एली ने अलकाना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावन तुझको इस औरत से उस कर्ज के एवज में जो खुदावन को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावन ने हन्ना पर नज़र की और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं और वो लड़का सैमुअल खुदावन के हजूर बढ़ता गया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर ख़ास बरकत हो। आज मैं आपके साथ जो एक फैमिली का जिक्र करने वाली हूँ वो फैमिली है हन्ना की फैमिली। और हम देख सकते हैं कि हन्ना एक भांज औरत थी और उसका शौहर अलकाना खुदा से प्यार करने वाला एक शख्स था। और क्योंकि हन्ना भांज थी इस वजह से अलकाना ने अपनी एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी। उसकी एक और बीवी थी, उसका नाम फन्ना था। और अलकाना के दूसरी बीवी से औलाद थी लेकिन हन्ना की कोई औलाद नहीं थी और हन्ना हर वक्त बहुत परेशान रहा करती थी, हर वक्त उदास रहा करती थी। और हन्ना हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मेरे पास औलाद नहीं है और वो खुदा से मुसलसल दुआ करती रहती थी। तो एक दफ़ा में इस तरह से हुआ कि हन्ना हैकल में जब गई तो उसका शौहर जो अलकाना था वो भी उसके साथ हैकल में गया और उन्होंने वहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई। और फिर हन्ना वहाँ पर दुआ करना शुरू हो गई और वहाँ पर एली काहिन मौजूद था और फिर हन्ना ने वहाँ पर दुआ की और एली काहिन ने उससे बातचीत की और इस तरह से एली काहिन ने उसे कहा कि तेरे लिए वैसा ही हो जिस तरह से तूने खुदा के हजूर में मन्नत मानी है। तो इस तरह से हन्ना जो है वो वहाँ से हैकल से वापस गई और उसने खुदावन के हजूर में मन्नत मानी कि खुदा के हजूर में जो भी उसकी पहली औलाद पैदा होगी वो उसे खुदावन के हजूर में दे देगी। और क्या होता है कि हन्ना के जब बेटा पैदा हो जाता है तो वो उसका नाम सैमुअल रखती है और सैमुअल का मतलब है खुदा से मांगा हुआ। और जब हन्ना के बेटा पैदा हो जाता है तो वो उसकी परवरिश करती है और उसे संभालती है और जब वो बड़ा हो जाता है और उसका दूध छुड़ाया जाता है तो वो फिर उसे हैकल में छोड़ आती है। और इसीलिए यहाँ पर बाइबल में जिक्र मिलता है कि खुदा ने जब वो उसे हैकल में छोड़ कर आई तो खुदा ने उसे हन्ना को और ज़्यादा बरकत दी। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि उस कर्ज के एवज में जो खुदावन को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावन ने हन्ना पर नज़र की और वो हामला हुई और इस तरह से 3 बेटे और 2 बेटियां खुदा ने उसको और दे दिए। तो खुदा ने उनके घर में ब्लेसिंग को जाहिर किया और सैमुअल जो है वो खुदा के हजूर में उसके साथ साथ चलने वाला था। और सैमुअल के बारे में आप देख सकते हैं कि सैमुअल जब बड़ा हुआ तो सैमुअल एक बहुत बड़ा नबी बना और उसने साउल बादशाह को मसा किया और इसके बाद फिर उसने दाऊद बादशाह को भी मसा किया। तो कह सकते हैं कि सैमुअल जो है वो एक किंग मेकर था।
اور سیموئل کی ماں جو ہے وہ فخر سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوگی، وہ فخر کرتی ہوگی کہ میری اولاد جو ہے وہ کتنی اچھی نکلی ہے۔ اور ہمیں بائبل مقدس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سیموئل جو ہے ایک ایسا وقت آتا ہے جب سیموئل چھوٹا ہی تھا، تو سیموئل کو خدا جو ہے وہ اس سے رات میں آ کر ملتا ہے، خدا اس سے بات چیت کرتا ہے، اور سیموئل بہت چھوٹا بچہ تھا، اور تب خدا اسے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا اس سے بات چیت کرتا ہے اور اسے ایک میسج دیتا ہے ایک دوسری فیملی کے لیے۔ تو آئیے ہم دوسری فیملی کے بارے میں بائبل مقدس میں سے حوالے میں اسے پڑھتے ہیں۔ پہلا سیموئل دوسرا باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایلی کاہن کے بیٹے بہت شریر تھے، اور وہ جو ہیکل میں لوگ قربانی کا گوشت لے کر آیا کرتے تھے، وہ اس میں سے اپنے نوکروں کو بھیج دیتے اور کہتے کہ جاؤ اس میں سے اچھا اچھا گوشت لے آؤ، اور وہ اس میں سے قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے اور اپنے لیے گوشت کو چرا لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بہت سے ظلم اور بہت سے برائیاں کر رہے تھے، اور ہیکل کے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر یہ ذکر ہمیں ملتا ہے پہلا سیموئیل دوسرا باب اس کی 22ویں آیت میں، کہ وہاں پر ہیکل میں خدمت کے لیے جو عورتیں آیا کرتی تھیں وہ ان کے ساتھ ہم آغوشی کرتے تھے۔ تو ایلی کاہن جو ہے وہ خود ایک پاسٹر کا مقام رکھتا تھا، ایک کاہن تھا، لیکن اس کے بیٹے بہت شریر تھے اور وہ گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ کیونکہ گنہگار ہے، یہاں پر خدا کی برکتیں نازل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم حنا کی فیملی میں دیکھیں تو حنا ایک راست باز عورت تھی، اس کا شوہر ایک راست باز شخص تھا، کیونکہ وہ ہر سال ہیکل میں قربانی دیا کرتا تھا اور اس طرح سے وہ خداوند کے حضور میں شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ تو وہ دونوں راست باز تھے، اور انہوں نے آگے اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت بھی اچھی کی، اور اس کی ہم بہترین مثال سیموئل کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایلی کاہن خود ایک پاسٹر تھا، ایک خدمت گزار شخص تھا، لیکن اس کے بیٹے بہت شریر تھے اور وہ گناہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور آپ کے ساتھ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سیموئل سے خدا نے ایک وقت میں بات چیت کی، اور خدا نے اسے رات کے وقت میں خدا اس سے ہم کلام ہوا۔ تو جب سیموئل کے ساتھ ہم کلام ہوا تو سیموئل کو خدا نے جو پیغام دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ میں ایلی کاہن کے بیٹوں کو مار ڈالوں گا، اس لیے کہ وہ شریر ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ نہ صرف میں اس کے بیٹوں کو ماروں گا بلکہ میں اس کے باپ کو بھی، ایلی کاہن کو بھی مار ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے۔ اور عزیزو، کیا ہوا کہ ایلی کاہن کے بیٹے جنگ میں چلے گئے، اور وہ وہاں پر ساتھ میں عہد کا صندوق بھی لے کر چلے گئے۔ انہوں نے سوچا، کیونکہ وہ جنگ ہار رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم عہد کے صندوق کی وجہ سے جنگ جیت جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنگ ہار گئے، کیونکہ خدا ان سے سخت ناراض تھا، اور ان کی وجہ سے پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم کو شکست ملی، اور وہ دونوں بیٹے اسی جنگ میں مارے گئے، اور فلسطینیوں نے ان سے عہد کا صندوق چھین لیا اور وہ وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اور اسی طرح پھر کیا ہوا کہ ایک نوکر ایلی کاہن کے پاس آیا، ایلی کاہن کرسی پر بیٹھا تھا اور وہ ہیکل کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا، اور اس نے آ کر خبر پہنچائی کہ تیرے دونوں بیٹے بھی مارے گئے ہیں اور ہم سے عہد کا صندوق بھی چھن گیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ بات ایلی کاہن نے سنی تو وہ فوراً سے کرسی سے گر گیا، اور اس کے گردن کا مٹکا جو ہے یہ ٹوٹ گیا، مہرے ٹوٹ گئے، اور اسی دم اس کی جان نکل گئی۔ عزیزو، آج ہم ان دونوں فیملیز کا موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ ایک فیملی میں کس قدر ضروری ہے، اور ہماری فیملیز میں اگر ایک بھی شخص خدا سے دور ہوتا ہے یا ایک بھی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو ہماری پوری کی پوری فیملی کی جتنی بھی برکات ہیں وہ ہم سے چھن جاتی ہیں، اور ساری کی ساری بلیسنگز نہ صرف ہماری فیملی نقصان اٹھاتی ہے بلکہ ہمارے ارد گرد کی کمیونٹی میں بھی برائی جنم لیتی ہے، اور اس طرح سے ہماری پوری کمیونٹی کو گناہ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم اس پورے واقعے سے سیکھتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں ہمیں ہر ایک شخص کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک شخص کو خدا کے پاس لانے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی ایک شخص کی وجہ سے بھی پورا کا پورا خاندان تباہ نہ ہو۔ تو آئیے آج ہم دعا کرتے ہیں آپ کی فیملیز کے لیے کہ خدا آپ کی فیملیز میں آپ کے لیے اپنی بلیسنگز کو ظاہر کرے، آپ کی فیملیز میں سے ہر ایک شخص کو یسوع کے نام سے بچائے، اور
ہر ایک شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ تو آئیے آج ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کریں، اپنی فیملی کے ہر ایک شخص کو آپ لوگ یسوع کے لیے بچائیں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے سارے دن کے لیے۔ خداوند، تو نے آج کا یہ نیا اور خوبصورت دن ہم سبوں کی زندگی میں بخش دیا ہے۔ اے باپ، تو بھلا خداوند ہے، عظیم خداوند ہے، اور تیری شفقت ابدی ہے۔ تیرا پیار نرالا ہے، اور تو پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند، تو ہر پل ہر لمحہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ خداوند، آج میں دعا کرتی ہوں اس سارے تیرے کلام کے لیے خداوند، جو ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ خداوند ہم اپنی فیملی کے ہر ایک شخص کو بچائیں۔ خداوند، تو فضل بخش دے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں خداوند، تو میرے دیکھنے والے تمام تر بہنوں اور بھائیوں پر رحم کر۔ خداوند، فضل بخش دے کہ ہم لوگ اپنی فیملیز کے تمام افراد کو بچا سکیں۔ خداوند، میں ان تمام تر درخواستوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو لوگوں نے سب نے خداوند تیرے حضور میں رکھی ہیں کہ ان کی فیملیز کے لیے پریئر کی جائے۔ خداوند، میں آج ایک ایک فیملی کو تیرے حضور میں رکھ دیتی ہوں، تو فضل بخش دے کہ ہر ایک فیملی میں سے وہ بچے جو نافرمان ہیں خداوند، وہ فرمانبرداری سیکھیں۔ وہ بچے خداوند، وہ نسل جو زناکاری میں پھنسی ہوئی ہے خداوند، تو ان کو زناکاری کے گناہ سے بچا، ہر طرح کی چوری سے، جھوٹ سے، لالچ سے، فریب سے، شیطان کی ان تمام تر برائیوں سے خداوند تو بچا، اور ہم سبوں کو اپنے پیارے بیٹے یسوع کے خون میں محفوظ کر لے۔ خداوند، تو ہم سبوں کے ساتھ، تو ہم سبوں کی مدد اور نگہبانی حفاظت کر، اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ یسوع کے نام سے دعا مانگتی ہوں، آمین۔